الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ایمان باللہ ارکان ایمان کا پہلا رکن ہے، یعنی انسان کا یہ ایمان اور عقیدہ ہو کہ اللہ رب العالمین موجود ہے، وہ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے اور ہر قسم کی عبادت کا وہی مستحق ہے، اور اسی طرح سے اس کے جو اسماء و صفات ہیں ان کو بھی اللہ رب العالمین کے لیے بغیر تعویل اور تشبیہ کے ثابت کیا جائے۔ اسی طرح سے ایمان باللہ میں یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے لڑکا اور لڑکی نہ ثابت کیا جائے اور اس کی طرف اولاد کی نسبت نہ کی جائے۔ یہود و نصارہ کا ایمان اس لیے غیر معتبر ہوا ایمان باللہ کہ یہودیوں نے عزیر کو کہا کہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصرانیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اللہ کے بیٹے ہیں اور انہیں الوہیت کا درجہ دیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ انا یؤفکون۔ یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور نصرانیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ یہ ان کے منہ کی بات ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین بیٹا اور بیٹی اختیار کرنے سے بے نیاز ہے، اس لیے مشرکین نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ انسب لنا ربک، ارے محمد اپنے رب کا نسب نامہ بیان کرو۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں یہ سورہ نازل فرمائی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ رب العالمین اکیلا ہے اور وہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور اس کا کوئی ہمسر اور کوئی ساجھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سورہ میں ان لوگوں کا بھی رد کیا ہے جو کئی معبودوں کے قائل ہیں اور اللہ کے علاوہ بہت سارے چیزوں کو معبود کا درجہ دیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے ان لوگوں کا بھی رد ہے جو اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ان لوگوں پر بھی رد ہے اس سورہ میں جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، اور اسی طرح سے ان لوگوں کا بھی رد ہے اس میں جو اللہ کے وجود کے قائل نہیں ہیں اور سرے سے مانتے ہی نہیں کہ اللہ کی ذات موجود ہے، جبکہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی ذات موجود ہے اور وہ عرش پر مستوی ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے اولاد ثابت کرنا اور لڑکا اور لڑکی کی اس کی طرف نسبت کرنا یہ اللہ کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے اور بہت بڑا جرم ہے، اور اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی وجہ سے آسمان پھٹ سکتے ہیں، زمین شق ہو سکتی ہے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا۔ کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے لیے اولاد اختیار کیا، یہ اتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی بات ہے، اللہ رب العالمین کے شان میں اتنی بڑی گستاخی ہے کہ اس کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ ریزے ریزے ہو جائیں، اور اللہ رب العالمین کے شایان شان نہیں کہ وہ اولاد بنائے، اس لیے کہ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہیں سب اللہ رب العالمین کے غلام ہیں، اس کے عاجز بندے ہیں، اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے اولاد اختیار کرے، بلکہ اللہ رب العالمین کے لیے اولاد ثابت کرنا، اس کی طرف اولاد کی نسبت کرنا یہ اتنا بڑا جرم ہے اور اتنی بڑی گستاخی ہے کہ اللہ رب العالمین کو گالی دینے کے مترادف ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک، ابن آدم میری تکذیب کی، مجھے جھٹلایا، حالانکہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، نہ اس کو جھٹلانے کا حق حاصل ہے، وشتمنی، اور مجھے گالی دیا، حالانکہ ولم یکن لہ ذالک، اور اس کو حق نہیں ہے کہ مجھے گالی دے اور اس کو اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے گالی دے، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے مجھے گالی دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا اما تکذیبہ ایایا فقولہ لن یعیدنی کما بدانی، اس کا جھٹلانا مجھے، اس کا مطلب یہ ہے
کہ اس کا یہ کہنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ رب العالمین ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کرے گا جس طرح سے پہلی بار پیدا کیا، جبکہ اللہ رب العالمین ایسا ضرور کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کما بدانا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین، جیسے پہلی بار ہم نے پیدا کیا ہے اسی طرح سے دوبارہ ہم زندہ کریں گے، اور تمہیں جو ہے مرنے کے بعد دوبارہ ہم زندہ کریں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اسے ضرور کریں گے۔ اس طرح سے اس کا یہ کہنا کہ اس کا گالی دینا یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے لڑکا اختیار کیا ہے، یہ کہنا گالی دینے کے مترادف ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس کے آخر میں فرمایا کہ میں ایسا ہوں کہ میرا کوئی ساجی نہیں ہے، میرا کوئی شریک نہیں ہے، میں بے نیاز ہوں، نہ میں نے کسی کو جنا ہے اور نہ میں کسی سے پیدا ہوا ہوں۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین کے لیے لڑکا ثابت کرنا یا لڑکی ثابت کرنا، ایسے یہ چیز جرم اللہ کی شان میں گستاخی ہے، اور اتنا بڑا جرم ہے کہ انسان اس کی وجہ سے اللہ کے رزق کا مستحق نہیں ہوتا ہے، اور وہ صحت و عافیت کے ساتھ رہے اس کا استحقاق اس کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لیس احد اصبر علی اذی من اللہ، کہ کوئی شخص جس کو کوئی تکلیف پہنچی ہو اللہ رب العالمین سے زیادہ صبر کرنے والا نہیں ہے۔ یدعون له ولد ثم یعافیہم ویرزقہم، لوگ اس کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں، اس کی طرف لڑکا لڑکی کی نسبت کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں انہیں صحت و عافیت دیتا ہے اور انہیں رزق بہم پہنچاتا ہے، جبکہ اپنے اس قول کی وجہ سے اور اس گستاخی کی وجہ سے وہ اس کے مستحق ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت سے محروم کر دے، رزق سے محروم کر دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اللہ رب العالمین پر ایمان اس طرح سے لائیں جس طرح سے کہ حق ہے، اور اللہ کو پاک کریں لڑکا اور لڑکی سے، اس کی طرف ان تمام چیزوں کی نسبت نہ کریں۔ اللہ رب العالمین ہماری یہ باتوں قبول فرمائے اور ہمارے ایمان کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ تقبل یا رب العالمین۔ صلی اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام۔